ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب فوت ہوتے ہیں تو قصوروار آپ خود ہیں۔ یہ کہاوت انسان کو موٹیویٹ کرنے کی حد تک تو مناسب ہے، لیکن اس کہاوت کو آپ تک غلط طور پر پہنچایا گیا ہے۔ اصل کہاوت کچھ یوں ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو قصوروار آپ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ مزید غریب پیدا کرتے ہیں تو قصوروار صرف اور صرف آپ ہیں۔ اگر تو آپ شادی شدہ اور بال بچوں والے ہیں یا بڑی شدید قسم کی مذہبی اپروچ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسا فلسفہ ہوا، ہر پیدا ہونے والا انسان تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں اور یقین بھی کیے ہوئے تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آیا کہ نہیں بھیا، اصل کہانی تو کچھ اور ہے۔ اب مزید کچھ اور سننے اور دیکھنے سے پہلے آپ چند لمحوں کے لیے اپنے مذہبی عقائد اور معاشرتی نظریات کو بالائے طاق رکھیں تاکہ آپ کو اولاد کے بارے میں پھیلائے گئے غلط بیانیے اور حقیقت میں فرق واضح ہو سکے۔ جیسا کہ ہم یہ سنتے ہی آئے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا رزق خدا کی طرف سے لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہوا کہ اچھا، کوئی بچہ کتنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے؟ کیا اس کا رزق فقط دال اور روٹی تک ہے یا وہ بیف، مٹن، پیٹزا، برگر کے رزق کے ساتھ پیدا ہوا ہے؟ خیر، غریب کا رزق تو محض جسم اور روح کے رشتے کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ رزق ہے جس کا ہر ذی روح کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا ٹویسٹ۔ اب غریب والدین بنا سوچے سمجھے اور بغیر کسی پلاننگ کے بچوں کو دھڑا دھڑ پیدا کیے جاتے ہیں، اور پیدا کیوں نہ کریں، ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور سورس جو نہیں ہوتا، ایک بس یہی تو کام ہوتا ہے جسے وہ بڑے شوق سے کیے جاتے ہیں۔ خود اپنی ذات میں نکمے اور کامچور اپنی اولاد سے نیوٹن اور آئنسٹائن کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب غریب تو غریب یا ان پڑھ ٹھہرا، یہ بات تو جانے دیجیے سرکار، لیکن بات جب مڈل کلاس گھرانے کی آتی ہے تو ان کا سین ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ ان کی اکثر شادیاں تو فقط ٹکی ہوئی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میاں بیوی کی شادی ہوئی تو فوراً ہی اگلے سال بچے کی ولادت فرض عین سمجھی جاتی ہے۔ اب بچے کی پیدائش تو میاں بیوی کے ملن کے فطری تقاضے کے نتیجے کے طور پر ہوتی ہے، جس میں بچے کی پرورش، تعلیم، شادی بیاہ کی پلاننگ کا دور دور تک کوئی بھی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اور اگر شادی کے چند پہلے سالوں میں میاں بیوی کی اولاد نہ ہو تو والدین خصوصاً لڑکی کے ماں باپ سٹینڈ بائی پوزیشن پر آ جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کے بغیر شادی مشرقی معاشروں میں تو ایک رسک ہی سمجھا جاتا ہے، اور اولاد کے بغیر لڑکی کو اپنا گھر بنائے رکھنے میں کافی مشکلات کا سامنا کیے رکھنا پڑتا ہے۔ اور جن شادی شدہ جوڑوں کے بچے نہیں ہوتے وہ حکیموں، ڈاکٹروں، پیروں، فقیروں کا رخ کرتے ہیں۔ کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو روٹی، کپڑے، مکان کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی جواز بھی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ جواز اولاد، گھر، گاڑی، دولت، شہرت کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غریب والدین کے بس میں تو اولاد کو پیدا کرنا ہی قدرے آسان ہدف سمجھا جاتا ہے۔ اولاد کا پیدا ہونا یا نہ ہونا نہ تو اولاد کی ولنگنس ہوتی ہے، بلکہ اولاد کو پیدا کرنے یا نہ پیدا کرنے کا اختیار تو کلی طور پر والدین کا ہی ہوتا ہے، جسے ہمارے معاشرے میں والدین کا اولاد پر ایک بڑا احسان گردانا جاتا ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا تو والدین کی خواہش یا شاید مجبوری ہی ہوتی ہے۔ ایک تو معاشرے کا دباؤ اور دوسرا بڑھاپے کا سستا ترین سہارا اولاد ہی تو ہوتی ہے، جسے غریب والدین محض ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے اچھے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اب جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی رہیں، لیکن اب اکثر والدین بغیر پلاننگ کے پیدا کیے گئے بچوں کی ضروریات پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ وقت ہوتا ہے بچوں کو مذہب کا تڑکا لگا کر ایسے عقائد اور نظریات انجیکٹ کرنے کا جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں تک آپ اتنا تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ اولاد کی روٹی، رزق کی ضروریات پوری نہ کرنے پر والدین کتنی صفائی کے ساتھ اپنی ناکامی اور کوتاہی کو جھٹ سے خدا کی ذات پر تھوپ ڈالتے ہیں، یوں کہ ہر آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اولاد کو امیر لوگوں کے مصائب اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ آیا وہ کس طرح طرح کی بیماریوں اور بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ اصل برکت تو تھوڑے یعنی غریبی میں ہی ہے، اور اس طرح کے قصے کہانیاں سنا کر اولاد کی ہر پیدا ہونے والی خواہش کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک محرومی کی صورت میں ہمیشہ ان کے کردار کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اور جب اسی اولاد کو حقیقی زندگی میں حقیقی معنوں میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سارے قصے کہانیاں، حکایتیں، روایتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس صورتحال میں اولاد دین اور دنیا دونوں سے ہی متنفر نظر آتی ہے۔ تو دوستوں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اولاد قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا ارتقاء ہی ممکن نہیں، لیکن اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے پارٹنرز کے درمیان باہمی ہم آہنگی اور رضامندی بہت ضروری ہے۔ اولاد کو پیدا کرنے کا فیصلہ جذبات کی بجائے ہوش و حواس پر کیا جانا چاہیے تاکہ اولاد آپ کے لیے اور آپ اولاد کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنے۔ آپ کا ہمارے چینل کو کیا گیا لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ہمارے چینل کی مورلی اور فائنینشلی سپورٹ میں معاونت کرے گا۔